شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سارے مکہ اے مشرکین، ان جنوں نے بھی ایسا ہی خیال کیا جیسے تم نے خیال کیا، جیسے تم خیال کیے بیٹھے ہو کہ اللہ نہیں کسی کو کھڑا کرے گا، ان جنات میں بھی ایسا ہی خیال. تو یہ مقولہ رب کا ہوگا. لن یبعث اللہ احدا کے لوگ مانے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کو نہیں کھڑے کرے گا، یعنی بعث بعد الموت. دوسرا یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گا. تو یہ خیال ان کا بھی غلط ہے، ہمارا بھی غلط ہے. لمس کے متعدد معنی آتے. لمس کے معنی چھونا، ہاتھ لگانا، اور رملس کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا لمسنا السماء رمنا، راما یروم و روم کے معنی قصد کرنا. بعد میں ملے گا قصدنا، بعضوں میں رومنا. تو ہم نے قصد کیا آسمانوں کا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پیرا ہے بڑا سا، اور شوبن شابن ستارے. وہی کے نزول سے پہلے اتنی سخت پابندی نہ تھی. اب جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، پیرے سخت ہیں، اوپر سے ستارے گرتے، اور ہم پہلے آسمان میں بیٹھتے تھے ان جگہوں میں جہاں سنتے تھے. پہلے کوئی ہمیں رکاوٹ نہ تھی. لیکن اب جو سنے گا تو ستارے کو پائے گا رصدن، بالکل تیار، ریڈی، تیار ستارہ اس کے پیچھے پڑے گا. اور بے شک ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ان سے جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلائی کا. بات سمجھ. اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی. اب ہمیں معلوم نہیں کہ زمین میں رہنے والوں کے بارے میں شر کا ارادہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، اور نہ ماننے کے بعد دنیاوی عذاب میں مبتلا ہوں گے، پھر اخروی عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ نتیجہ نکلے گا یا رب نے ان کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ ایمان لائیں گے، دنیاوی عذاب سے بھی بچیں گے اور اخروی عذاب سے بھی بچیں گے. کیا کہا میں نے؟ جنات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اترا، ہمیں معلوم نہیں کہ زمین والوں کے بارے میں خیر کا ارادہ ہے رب کا یا شر. خیر کا ارادہ یہ کہ قرآن کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے دنیاوی اور اخروی سزا سے بچتے ہیں، یا یہ دنیاوی اور اخروی سزا میں مبتلا ہوتے. ابھی نتیجے کا ملا. انسانوں جنہوں من پلا دیا فائدہ کا مطلب یہ کہ یہ اس کو مان کر کے دنیاوی اور اخروی دونوں سزا سے بچ جائے، اور یا نقصان یہ کہ یہ مان کر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. نہ مان کر کے عذاب میں مبتلا. ہمیں اس کا ہم میں نیک بھی ہیں، ہم میں اس کے علاوہ بھی. کن نہ ترائے کا قیدا، ہم راستے ہیں بٹے ہوئے. قیدا کن کی جمع، قیدا کن کے معنی قطع کن مختلف، ہم راستے ہیں پھٹے ہوئے، جدا جدا. قیدت کے معنی راہ و روش قوم. قدت ان کی جمع پھٹے ہوئے، جدا. اب یہاں اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ کننا نہ تو ضمیر ہے، ذات ہے. طرائف جو ہے وہ ذات تو نہیں، وصف ہے. تو غیر ذوی العقول کا ذوی العقول پر حمل کیسے ہوا کہ ہم ہیں راستے پھٹے ہوئے؟ تو انسان راستہ تو نہیں ہوتا. تو اس کے کئی جوابات دیے گئے.
آسان جواب دو جو کشاف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ میں مذکور ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں مزاح محذوف ہے، کننا زوی ترائے کا قدادا، کننا زوی ترائے کا قدادا، ہم مختلف پھٹے ہوئے راستوں والے ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں فی کا لفظ نکال دی، کننا فی ترائے کا قدادا، ہم پھٹے ہوئے راستے، اور بے شک ہم نے خیال کر لیا، یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، کہ جو فیصلہ وہ نافذ کرنا چاہے ہم روک دیں، نہیں کر سکتے، اور یوں بھی نہیں عاجز کر سکتے کہ ہم بھاگ کر کے نکل جائیں، نہیں۔ پر اس لیے ہم نے جب ہدایت سنی، آمنا بھی، ایمان، جو ایمان لائے گا رب پر تو نہیں کہ وہ خوف کرے گا بخشن کمی کا، ولا رہا کا، نہ زیادتی بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں ہوگی۔ ہم میں جنات میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ناانصافی کرنے والے بھی، یعنی کافر جو اسلام لائے انہوں نے تحری کر لی، رشدہ بھلائی کی کوشش کر لی، اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے بات کو غور سے سنیں۔ وَأَن کا عطف ہے اَنَّ حُسْنَ مَحَابًا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ اَنَّ حُسْنَ مَحَابًا، کہہ دے وحی کیجی میری طرف، بے شک شان یہ کہ سنا نفر من الجن، اور وہی کیجی اس کی اللہ استقاموا، اگر یہ قائم رہے راستے پر تو ہم ان کو پلائیں گے ماءً غدا کا، ماءً کثیرا۔ کیا کہا میں نے؟ اوحیا کے نیچے داخل، تو کہہ دے میری طرف یہ حکم بھی آیا اور یہ حکم بھی آیا، یہ وہی بھی ہے کہ اگر صحیح راستے پر چلے ان کو کثیر پانی پلائیں۔ لنفتنہم فیہ، یہ فیہ کی ضمیر تو ماں کی طرف راجع ہے، لیکن بعد میں ماں کو فی کو تعلیلیہ قرار دیا۔ تعلیلیہ ہو تو مانا یہ نفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فیہ لاجلہ ہی، اس پانی کی وجہ سے کہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات فی کو ظرفیہ قرار دیتے ہیں تاکہ اس پانی میں ہم ان کا امتحان ہے۔ جس نے اپنے رب کے ذکر سے قرآن پاک سے اعراض کیا، اللہ چلائے گا اس کو عذاباً صعدا، چڑھتے ہوئے عذاب۔ صعد کہتے ہیں وہاں کوئی پہاڑ بھی ہے تو اس وقت اللہ بچائے، اور صعدا کے معنی دن بدن عذاب چڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، یہ اس کے اوپر عطف ہے، اور یہ وحی آئی میری طرف کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت رب۔ اوپر ذکر تھا قل تو کہہ دے میری طرف وہی آئی، وہاں قل میں آپ کی ذات کو خطاب تھا، اب یہاں التفات ہے، اسی ذات کو غائب سے تعبیر کیا، غائب، کہ بے شک وہ اللہ کا بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے تو قریب تھا کہ اس پر لبدت ان کی جمع، لبدت ان کہتے ہیں گدا ہو، گھوڑا ہو، زین کے نیچے جو کپڑا ڈالا جاتا ہے موٹا سا تاکہ اس زین کا رگڑا نہ لگے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لبدتن، کسی علاقے میں اس کو تارو کہتے ہیں، کہ اس کو تھڑا کہتے ہیں، کوئی اور نام۔
سمجھو گے نا، زین کے نیچے جو کپڑا موٹا سا ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ رگڑا نہ لگے، عربی میں اس کو لبداتن کہتے ہیں، لبدا اس کی جمع، اس میں چونکہ روئی یا کپڑا وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہجوم پر جہاں لبدا کا لفظ بولا کہ قریب تھا کہ آپ کے ارد گرد ہجوم ہو جائے۔ اب یہاں تفسیریں مختلف، ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سورۃ الجن ہے تو آپ نے جس وقت کھڑے ہو کر کے تقریر فرمائی تو جنات کثرت سے ہجوم ان کا تھا۔ اب یہ کہاں ہوا؟ قیلا فی بطن نخلا، اس کا رد کرتے راضی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ بطن نخلا میں تو 5 یا 7 یا 9 جن تھے، ان 9 آدمیوں کے ہجوم کا کیا معنی؟ یہ وہ موقع نہیں ہو سکتا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے لیلۃ الجن میں جنات کو تقریر کی اور کی وہاں مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے مسجد الجن، اس وقت وہ مسجد وہاں نہ تھی، اب بنا دی گئی، اس مقام پر وہ تقریر 12,000 جنات کا ذکر بھی کیا ہے اور 70,000 کا ذکر بھی آپ کو تفسیروں میں ساوی وغیرہ میں ملے۔ تو جس وقت اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور ہجوم سے، دوسری تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جس وقت اللہ کے طرف دعوت دینے لگے تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ ہمیں کوئی اعتراض کی چیز، اور پھر کل آپ پڑھ چکے انل زمین و انل شمال عزیل، کوئی دائیں طرف سے بھاگے کوئی بائیں طرف سے بھاگے، تو انسان ہیں جو انہوں نے جمع ہو کر کے بھاگنا شروع۔ تو کہہ دے پختہ بات ہے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور نہیں شریک ٹھہراتا اس سے کسی، تو کہہ دے بے شک نہیں مالک میں تمہارے لیے ضرر کا اور نہ بھلائی کا، تو کہہ دے بے شک میں جو ہوں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کی گرفت سے احد کوئی بھی، اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے ورے ملتحدہ جائے پناہ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں نار میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو کہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، بس ان قریب جان لیں گے اس کو کہ اضعف و ناصرن زیادہ کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے اور اقل ہے گنتی کے لحاظ سے۔ تو کہہ دے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یا کرے گا اس کے لیے رب میرا میعاد، وہ عالم الغیب ہے، بس نہیں اطلاع دیتا اپنے غیب پر کسی کو مگر جس سے راضی ہو رسولوں میں سے، بس بے شک وہ چلاتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے رصدن پہرے، لیعلم تاکہ جان لے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی، پہنچائے اپنے رب کے احکامات اور احاطہ کر رکھے اپنے جو کچھ ان کے پاس ہے اور گھیر رکھے ہر چیز کو عزل و گنتی کی۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس اللہ کے بندے نے کسی کی دعوت دی، کہہ تو انما ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ کہہ دے میں تمہارے لیے ضرر کا مالک بھی نہیں ہوں، بھلائی اور نفع کا مالک۔ جب آپ نفع ضرر کے مالک نہیں، بدجنا کے رسد اور کون ہو سکتا ہے؟
کیونکہ اگر مخلوق میں سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار ہوتا تو بڑی ہستی کو، جب وہ نہیں ہے تو تو کہہ دے مجھے کوئی نہیں بچائے گا اللہ کی گرفت سے، اور اللہ کے ورے میں کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں الا بلاغا من اللہ۔ اکثر تو فرماتے ہیں الا حرف استثناء ہے، اور استثناء لا املک لکم ضررا سے، میں نہیں مالک تمہارے لیے ضرر کا نہ بنائی گا، ہاں مگر یہ کہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں کہ اللہ کے حکم اور اس کے پیغام پہنچائے۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں امام فرار رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر یوں ہے کہ الا حرف استثناء نہیں، یہ تھا ان لا، ان شرطیہ ہے، لا میں مدغم ہے۔ مانا یوں کرتے ہیں کہ الا ابلغ بلاغن، اگر میں نہ پہنچاؤں رب کا حکم تو میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ جو باقی انسانیت قرار دی تھی، اور اتنا یہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، مانا یہ کرتے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے ضرر اور مگر نفع کا نہیں مالک، ہاں اس کا مالک ہوں، پہنچانا انسان کا کسب ہے، اختیار ہے، اس کا اور کسی چیز کا مالک۔ اور تفسیر مدارک میں امام فرار رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ یہ نہیں بلکہ یہ اصل کا ان شرطی ہے الا ابلغ بلاغن، اگر نہ پہنچاؤں میں پہنچانا تو لم اجد من دونی ملتحدا، اللہ کے ورے کسی کو میں جائے پناہ نہیں پاؤں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حتی ابتدائی ہے، جہاں کے دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے وہ دوزخ ہے، آخرت ہے، تو اس وقت جان لیں گے کہ مددگار کس کے کم ہیں اور گنتی کن کی کم۔ آج تو کفار کو اس بات پر فخر ہے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہماری نفری زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، مددگار زیادہ ہے، لیکن قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں، تعداد کن کی کم۔ اس قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ حضرت وہ وعدہ جو آپ کرتے ہیں وہ موعود کب آئے گا؟ صاف کہہ دے قل ان ادری ان نفی، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یا اس کے لیے رب نے کوئی میعاد مقرر کی ہے، مجھے معلوم ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، مگر جس رسول پر راضی ہو تو آگے اور پیچھے پیرا چلاتا۔ اب جہاں ایک طویل بات چھڑتی ہے میں مختصر سے عرض کرتا ہوں، غور سے بات پہلے آپ سن اور سمجھ چکے ہیں کہ آل حق کا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب صرف پروردگار، اس کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور عالم الغیب کا یہ معنی کہ زمین اور آسمان کے ذرات میں سے کوئی ذرہ اس کے علم سے خارج نہ ہو، صرف پروردگار۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انباء الغیب، غیب کی خبریں بتائی، لیکن وہ ایسی نہیں کہ ان میں ہر ذرہ بے شمار چیزیں نہیں بتلائیں۔ وما علمناہ شعرا ومنهم من لم نقصصهم علیہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ بے شمار چیزیں قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اور ان کے چیلے یہ کہتے کہ نا پیغمبروں کو کلی ہے، اور اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا
ان کا استدلال سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر وہ اطلاع نہیں دیتا کسی کو مگر من ارتضی من رسول، جس رسول کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دینے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ آپ مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، لا شک کا بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس سے سار کو غیر دے گی. بات تو وہاں ازالت الریب میں دیکھ لینا، مفصل میں نے تفسیروں کے حوالے سے کر دی. یہاں اتنی بات سنیں. ہم پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مراد اس غیب سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو رب نے دی، اس سے کیا مراد؟ اگر تو مراد ہو غیب کی جزیات، بعض الغیب، بعض الغیوب، امور غیبیہ، تو ہم بھی قائل کہ جزیات غیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، امور غیبیہ بتائیں. اور اگر اس سے مراد آپ کی کلی تو سورہ جن شان نزول کے لحاظ سے، یہ اپنے نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 40واں، 40ویں نمبر پر اتری. قرآن کی کل صورتیں ہیں تقریباً 114، تو 40ویں نمبر کی صورت سے اگر آپ کی مراد ہے کل غیب، تو 40 میں کتنے اور ڈالیں کہ 114 بنتے ہیں؟ 40 میں اور کتنے ڈالیں تو 114 بنے؟ ہاں 74. تو 74 صورتیں تو ابھی جو غیب ہی کا حصہ ہے وہ بھی تو نہیں اتری. اگر اس سے کل غیب مراد ہو تو ابھی تو 74 صورتیں جو غیب ہی کا حصہ ہے وہ نہیں اتری. پھر تو تمہیں یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی آخری صورت، اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری. وہ صورت بھی تو غیب ہی کیسے ہے نا. تو 74 صورتیں تو ابھی قرآن کی نہیں نازل ہوئی. کل کا دعویٰ کیسے مانتے؟ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اس سے کل غیب مراد ہو تو ابھی تو 74 صورتیں اور اترنی ہیں، غیب کا حصہ ہے بڑا، ان کو کھانے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو صورتیں اتری ان میں نفی کیوں؟ ان میں نفی ہے. آپ نے کل ہی سورۃ المنافقون، سورۃ البراۃ پہلے پڑھ چکی ہے. ان میں من المدینہ مردوا علی النفاق لا نحن نعلمهم، پیغمبروں کے بارے میں من لم نقصصهم علیہ، یہ نفی کیوں ہے؟ اس کے بعد صورتیں اترتی ہے ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، نفی کیوں؟ تیسری بات کہ اگر ہم آپ کا معنی تسلیم کریں تو قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کا جو متصل ہیں تعارض ثابت ہو. وہ کیسے؟ سمجھیں. قل کہہ دے ان ادری، میں نہیں جانتا، کیا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، یا اس کے لیے رب نے کوئی مدت مقرر کی ہے، میں نہیں جانتا. تو اس میں تو نفی ہے. آگے بقول آپ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سب غیب بتا دیا. تو پہلے یہ کہہ کہ میں قیامت نہیں جانتا، آگے یہ کہہ دے میں سب کچھ جانتا ہوں. تو یہ قرآن کا مطلب ہے. پہلے تو اعلان یہ کروایا جا رہا ہے کہ ان ادری، قل کہہ دے، اعلان کر، ان ادری، میں نہیں جانتا، کیا قریب ہے وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا قیامت. اور ساتھ ہی پھر بقول آپ کے یہ بات ہوئی
تو کہہ دے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، تو کہہ دے میں سارا کچھ جانتا ہوں قیامت نہیں جانتا۔ یہ قرآن کا مطلب ہے کوئی خدا کے بندوں، بات میری سمجھ آتی ہے؟ باقی بات مان علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ایک اور بات فرمائی، وہ اللہ کو استثناء متصل نہیں مانتے، استثناء منقطع کہتے ہیں۔ مطلب یہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب ہے، اللہ تعالی عالم الغیب ہے، نہیں اطلاع دیتا اپنے غیب پر کسی، اللہ لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اور اس کے سامنے وہ پیرے چلاتا ہے، وہی نازل کرتا ہے۔ وہ کہتے اللہ استثناء منقطع، پہلے سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ یہ آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں پڑھا، غیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، غیب کسی کو نہیں بتاتا، ہاں لیکن جس نبی پر راضی ہوتا ہے تو وہی کے نزول کے وقت آگے پیچھے پیرے ہوتے ہیں تاکہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، قدرتاً احاطہ ہے، اور گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھے ہر چیز کو عدد علم۔ تو پہلا احاطہ ہے قدرت کے لحاظ سے، احصا کل شیء عددا میں احاطہ ہے علم کے لحاظ سے، علماً و قدرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے کمبل اوڑھنے والی، قم اللیل، قیام کر تو رات کے اندر مگر تھوڑا سا، نصف اس کا، یا کم کر دے نصف سے تھوڑا، یا زیادہ کر نصف پر، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ قرآن کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ بے شک ہم من قریب ڈالیں گے تو اس پر قول ثقیل، بھاری بات۔ بے شک ناشیۃ اللیل، اٹھنا رات کا، یہ زیادہ سخت ہے وطن، نہ تو اس کو کچلنے میں، اور اقوم قیلا، زیادہ درست ہے قول میں۔ بے شک تیرے لیے دن کے اندر سبحن شغلن، شغل ہے لمبا، کام ہے طویل، اور ذکر کر اپنے رب کا نام، اور یکسو ہو جا اس کی طرف، تبتیلا یکسو ہونا۔ ورب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، بس اسی کو بنا تو وکیل کارسان، اور صبر کر ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور چھوڑ دے ان کو چھوڑنا جمیلہ اچھے طریقے سے، اور چھوڑ مجھے اور مکذبین کو جو نعمت والے ہیں، اور مہلت جن کو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں، وہ جہیمہ اور شعلہ مارنے والا عذاب ہے، اور ایسا کام ہے ذا غصہ دل جو حلق میں اٹکنے والا ہے، اور عذاب ہے دردناک۔ جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہوں گے پہاڑ کثیباً ریت کے ٹیلے کی طرح مہیلا جو پھسلنے پھیلنے والا۔ بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہد ہے تم پر جیسے کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پس پکڑا ہم نے اس کو اخذن وبیلا، اخذن شدیدہ، شدید پکڑ۔ پس کیسے بچو گے تم اگر نے کفر کیا تم نے اس دن سے کہ کر دے گا وہ دن بچوں کو پورا، آسمان پھٹ جائے گا بھی اس دن میں، اور اے وعدہ اس کا طے شدہ۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پر جس شخص نے، جو شخص چاہتا ہے بنائے اپنے رب کی طرف راستہ۔ رب پہلی صورت میں ذکر تھا، تو کہہ دے کہ میں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں یہ بیان کرنا ہے کہ آپ رب کی طرف دعوت بھی دیں اور رب کی عبادت میں بھی مصروف ہیں۔ اس عبادت کا بھی دعوت میں بڑا تھا، رات کو قیام کریں، قرآن پڑھیں، اس سے آپ کو تقویت ہوگی اور اس کے ذریعے آپ کے لیے تبلیغ میں آسانی ہوگی۔ تو میری دعوت نہیں، عمل بھی تھا، نام اس کا مزمل، اصل میں متزمل تھا، تا کو ذا کیا، اس میں ادغام کیا، آپ اس وقت کمبل اوڑے ہوئے،
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو جب وحی ملی تو آپ اس کے بعد کچھ پریشان تھے، کیونکہ ذمہ داری بڑی تھی، کمبل اوڑھ کر کے اوڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اے کمبل اوڑھنے والے، کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل، اے قم فی اللیل نظر حافظ، رات کو قیام کر، ہاں تھوڑا سا ایسا رات کا وہ آرام کر، نصف رات یا اس سے کم کر یا زیادہ کر۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ وقت منضبط ہوتا، آج تو گھڑیاں ہیں، وقت منٹ سیکنڈ سے منضبط ہے، تو تخمینہ ہوتا تھا کہ رات کا نصف حصہ گزرا، کیا 2 حصے گزرے یا کم گزرا، تو آپ رات کو قیام کریں، کبھی نصف رات، کبھی نصف سے کم کریں، کبھی زیادہ کر دیں، اور قرآن کو پڑھیں ٹھہر ٹھہر۔ بے شک ہم تو اس پر بات ڈالیں گے ثقیل بات، قرآن پاک میں جو عقیدے ہیں، عمل ہیں، اخلاق ہیں، وہ آسان تو نہیں ان کا ماننا۔ اسی بات سے کفار نے سختی سے ترغیب کی، اور رات کو قیام کر کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل، رات کا جاگنا، یہ اشد وطن کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک وطن معنی ہوتے کچلنا، روندنا، تو یہ نفس کو کچل دیتی ہے، نفس پر شاخ، وہ اقوام قیلا، اور زیادہ درست ہے ازروئے قول کو، رات کے اندر سکون ہوتا ہے، شور غول نہیں ہوتا، بات انسان جو کہتا ہے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اور دوسرا وطا مواتات سے، کلی متواتی آپ نے پڑھی ہے اسی سے، جس کے معنی موافقت ہے کہ بے شک رات کا جاگنا یہ زیادہ موافقت پیدا کرتا ہے دل اور زبان، کیونکہ توجہ ہوتی ہے، شور غول نہیں ہوتا، نہ چڑیاں بولتی ہیں، نہ بچے بولتے ہیں، نہ اور کوئی شور غول ہوتا ہے، تو دل اور زبان کی موافقت ہوتی اور بات کہنے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ دن کے وقت آپ کو سب ہن طویلا، شغل ہے زیادہ، آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں، مہمان ہیں ان کو بھی نبھاتے ہیں، تو دن کے وقت کم ہوتا ہے، رات کو قیام اور اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، یکسو ہو جانا، صرف رب کے بندے ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ کچھ ادھر کچھ ادھر۔ یہ آپ کو خطاب کرتے ہیں، امت کو سمجھایا وہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اسی کو کاشار۔ باقی یہ باتیں آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی کاہن، کبھی کچھ، ان باتوں پر صبر کریں، چھوڑ دیں ان کو، چھوڑنا اچھے طریقے سے چھوڑنے کا یہ معنی کہ ان کی باتوں کا جواب نہیں، یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کریں، مجھے چھوڑے اور مقربین کو جو نعمت والے ہیں چھوڑ دیں، ان کو مہلت دے تھوڑی سی، میں ان سے نپٹ جاؤں۔ انا لدینا انکال، انکال نکل ان کی جمع بکسرہ نون، نکل کے معنی ہوتے بیڑی اور اتکڑی، ہاتھ میں ڈالی جائے تو اتکڑی، پاؤں میں ڈالی جائے تو بیڑی، فی سلسلہ کے زر و صبون ذراع پر سکو کا نہیں پڑتا، ہمارے پاس ہے اتکڑیاں بیڑی، جہیم شعلہ مارنے والی ہاتھ، اور ایسا کام ہے جو غصے کا معنی جو گلے میں اٹک جائے، نہ نیچے اترے، نہ اگل سکے، نہ نگل سکے، اور ہمارے ہاں عذاب الیم۔ وہ کب ہوگا؟ جب زمین کانپے گی، پہاڑ لرزیں گے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کسیم کا معنی ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا، اور مہیل کے معنی خود بخود پھسلنے والا۔ یہ پہاڑ آج تو بڑے سخت ہیں، پتھر ہیں، لیکن اس وقت ریت کے ٹیلے کی طرح ہوں گے، پھسل کر پھیل کر کے یہ ذرا ذرا اڑ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، تم پر قیامت کے دن گواہی دے گا، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جیسے فرعون کی طرف رسول تھے، اس نے فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پس پکڑا ہم نے اس کو سخت پکڑا، پس کیسے بچو گے تم؟ یومن یہ مفعول ہے تتقون، ان کفر تم درمیان میں جملہ موجود ہے،
کیسے بچوں کے اگر تم نے کفر کیا؟ اس دن سے جو دن کر دے گا بچوں کو شیبہ، شیبہ جمع ہے اشیب، اشیب کا معنی بوڑھا، جیسے میں ہوں تو اشیب کے معنی بوڑھے، دن بوڑھا کر دے گا۔ یہ دن کیسے بوڑھا کرے گا؟ یہ دن کی طرف اسناد جو ہے مجاز ہے۔ آپ اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ دن اپنے طول کی وجہ سے، اور کل ہی آپ نے پڑھا فی یوم کان مقدار 50 الف سنہ، 50,000 سال کا لمبا دن، تو طول کی وجہ سے بوڑھا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ معنی کرتے ہیں کہ اپنی ہولناکی کی وجہ سے، وہ آپ نے سورۃ الحج میں پڑھا کہ وہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، وہ تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى یوم عسیر، تو اپنی تنگی کی وجہ سے وہ بوڑھا کر لے گا۔ غم ہو تو انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا بھی اس دن، باب معنی پھر، یعنی اس دن آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ بات طے شدہ بات ہے۔ بے شک یہ سورت، یہ آیتیں تذکرہ ہے، جو چاہتے اپنے رب کی طرف راستہ بنا رہے ہیں۔ مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے، نسائی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، ان میں روایت موجود ہے کہ سورہ مزمل کا یہ ابتدائی رکوع جب نازل ہوا تو قیام اللیل، رات کی نماز تہجد کی آپ پر بھی فرض تھی اور امت پر بھی فرض۔ اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس سے اس کی فرضیت منسوخ ہوئی 1 سال کے بعد، حول کے لفظ مسلم اور نسائی میں موجود۔ تو اب تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن تمام نفلی نمازوں میں زیادہ درجے والی نماز ہے۔ فرمایا بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ بے شک تو قیام کرتا ہے قریب رات کی 2/3 اور کبھی نصف کبھی ثلث، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ لگاتا ہے رات اور دن کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک شان یہ ہے تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا، بس پڑھو جو آسان ہے قرآن۔ اللہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے تم میں کچھ بیمار، اور کچھ اور ہوں گے چلیں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کا فضل، کچھ اور ہوں گے لڑیں گے اللہ کے راستے میں، بس پڑھو جو آسان ہے قرآن سے، اور قائم کرو نماز، اور دو زکات، اور قرض دو اللہ کو قرض حسن، اور جو چیز تم اپنے نفوس کے لیے بھیجو گے خیر سے پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ وہ بہتر ہوگی تمہارے لیے اور اعظم ہوگی اجر کے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ ابھی آپ حوالہ سن چکی کہ 1 سال کے بعد یہ آخری حصہ نازل ہوا اور تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ۔ اب نفلی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو علم ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب، کبھی رات کی 2/3، کبھی نصف کبھی ثلث، تو بھی قیام کرتا ہے اور تیرے ساتھی۔ یہ جو 2/3 نصف اور ثلث کہا، واللہ یقدر اللیل والنہار، صحیح اندازہ تو رب ہی لگاتا ہے، لیکن تم اپنے اندازے سے کبھی ثلثین کبھی نصف کبھی ثلث، تو تم اپنے اندازے سے یوں قیام کرتے ہو۔ رب کو علم ہے کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، رب نے رجوع فرمایا، فرضیت منسوخ کر۔ اب پڑھو جو آسان ہے، یعنی جتنی آسانی سے پڑھ سکتے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، کچھ چلیں گے زمین میں یبتغون من فضل اللہ۔ بات فرماتے من فضل اللہ سے مراد ہے علم دین حاصل کرنے کا سفر اختیار کریں۔ دوسرے فرماتے من فضل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے جائیں گے، تب تک وہ من فضل اللہ، تو تجارت کے سفر میں ہوں گے۔ جن کو سفر کیا ہو تو رات کو تو قیام کرنا ذرا مشکل ہے، اور کچھ اور ہوں گے
اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دن کو جہاد کریں، رات کو اٹھیں تو مشکل ہے۔ اللہ نے ان تمام آزار کی بنا پر منسوخ کر دی فرضیت۔ بس پڑھو جو آسان ہے قرآن، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض دو، قرض حسن۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس مقام پر اور دوسرے حضرات سورہ نمل کے پہلے رکوع میں لکھتے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ فرض تھی، نصاب متعین نہ تھا، وہ جو مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ دے دیتے، پختہ ذہن کے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو وہاں زکوٰۃ کا نصاب مقرر کہ 40واں حصہ یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ جیسے پہلے آپ سنتے، اور جو بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے خیر یا شر اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اجر بھی بڑھا، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں ایک نحوی بات سمجھ لیں، تمام تفسیروں میں ہے، جلالین تک میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل آتی ہے دو معرفوں میں، یہاں لفظ اللہ تو معرفہ ہے، خیرت نکرہ ہے، تو یہاں قاعدے کے خلاف ضمیر فصل آئی۔ ضمیر فصل جو آتی ہے بین المعرفتین، اور یہاں آئی ہے بین معرفتن و نکرتن، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جس وقت من سے استعمال ہو، من مقدر ہو یا مذکور ہو، تو اس موقع پر اس پر الف نام نہیں آ سکتا، یعنی اس میں تفضیل مستعمل ہو من کے ساتھ، مقدر ہو یا مذکور ہو، تو الف نام اس پر نہیں آتا۔ یہاں من کا لفظ مقدر ہے، تو الف نام جیسے معرفے پر نہیں آتا، حلم پر نہیں آتا، تو یہ اس قاعدے کی بنا پر معرفے کے مشابہ ہے۔ پھر بات سمجھنا، ہوا ضمیر فصل ہے، ضمیر فصل دو معرفوں کے درمیان آتی ہے، یہاں خیرن معرفہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ معرفہ نہیں لیکن معرفے کے مشابہ ہے۔ جیسے معرفے پر الف نام نہیں آتا، اس پر بھی نہیں آتا، کیوں؟ یہ مستعمل ہے من کی وجہ سے، من یہاں مقدر ہے۔ یہ کرتے ہوئے خیرن مما خلقکم، اللہ تعالیٰ نے جس میں تمہیں خلیفہ بنایا، تو من کے ساتھ یہ مستعمل ہے۔ مولانا مجھے نہیں کتاب، ہاں یہ کہے آپ نے کیا؟ یہاں پر جو تمام تفصیلی نقطہ کی یہ ہے کہ وہ زمین فصل ہے، اور یہ دو معرفوں کے درمیان یہاں پر آتی ہے، یہاں پر لفظ اللہ کا معرفہ ہے لیکن خیر میں یہ معرفہ یہ وہ زمین فصل کیوں آئی؟ اس کے جواب یہ ہے کہ خیر اس کی تفصیل ہو رہی، اس کی تفصیل جب مستعمل ہونے کے ساتھ وہ لفظاً ہو یا مقدر ہو یا تفسیراً ہو، تو اس پر جو ہے اس کی تفصیل پر الف لام داخل نہیں ہوتی، جیسے معرفے پر، جیسے معرفے اور عالم پر جو ہے الف لام داخل نہیں ہوتی، تو یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن مشابہ ہے۔ معرفہ۔ اب دیکھیے یہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، خیرا مما
خلقتم جو تم نے من، اب دیکھیے من سے استعمال کرنا ہے، مما خلقتم جو تم نے پیچھے چھوڑا اس سے آگے بھیجا ہوا بہتر ہے۔ مما خلقتم جو تم نے پہلے آگے بھیجا نا، تقدموا لانفسکم، اس سے یہ بہتر ہے مما خلقتم اس سے جو پیچھے چھوڑا۔ وہ ہوا، یہ یہاں کتابت کی غلطی ہے، یہاں لکھا وہ ہوا فضل، ہوا فضل نہیں ہے، ہوا فصل، یہ ہوا ضمیر فصل ہے، یہ نسخہ غلط ہے، ہوا فصل، ہوا ضمیر فصل کی، وہ ماں بعد ہو، اس کے ماں بعد خیر کا لفظ، وہ علم یکن معرفتن، اگرچہ معرفہ نہیں ہے، یشبہ ہاں